بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں سرمایہ اہل حدیث، سرمایہ جماعت مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب کہ وہ آئیں اور قرآن و سنت کے موتی آپ احباب کی جولیوں میں رکھیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منیرا. عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے. یہ سپیکر والا کدھر ہے؟ سپیکر والا کدھر ہے؟ سپیکر والا کدھر گیا بھائی؟ اس کی جو ایکو ہے ختم کر دے، اس کو بولیں کس کی بھائی اللہ کے بندے ادھر رہے، اس کی کو ختم کر دے. اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال پروگرام نبی علیہ السلام کی ایک صفت سے منسوب سیرت شاف محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس عنوان سے ہو رہا ہے. میرے بھائیوں دوستو، تمام مسلمانوں کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے معیار انداز صحابہ والا اور کچھ معیار ہیں جو بناوٹی ہیں. یہ دین ہے جس میں کسی کی اپنی مرضی نہیں چلتی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کو ماننے کا انداز بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. اللہ کو مخلوق سے نہیں ملایا جا سکتا. وہ داتا دستگیر گنج بخش ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اولادیں دینے والا، بگڑی بنانے والا، خالق مالک مدبر، زندہ کرنے والا اور مارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور انبیاء اولیاء صلحاء علماء سب اللہ کے محتاج ہیں. اور غنی اور مغنی بے پرواہ کون ہے؟ اللہ. اور تمام کائنات سے افضل، نبیوں سے اعلیٰ، رسولوں سے برتر،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارا عقیدہ ہے آپ کی ذات اعلیٰ ہے، آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی ذات آخری ہے اور آپ کی بات بھی آخری ہے. نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور کسی کو نبوت اور رسالت بھی نہیں مل سکتی. ہمارا یہ عقیدہ و منہج ہے. دنیا والے سنیں، اہل حدیث جماعت وہ واحد جماعت ہے. ہمارا منہج ہے اپنے وطن سے محبت کرنا دین ہے. ہمارا وطن ہے حاکم وقت کے خلاف خروج نہیں کرنا. ہمارا منہج ہے مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرنی. ہمارا منہج ہے اس کے مصطفیٰ کے مقدس عنوان پر قتل و غارت نہیں کرنی. حضرات اسی طرح ہمارا منہج ہے کہ عقیدہ بھی اللہ کے نبی کا اور نماز بھی اللہ کے. سوتے ہو کہ جاگ دے ہو؟ کنیاں نمازاں چ رو دچی آمین آندے ہو؟ پنجاں چ مولوی اگے بیٹھے فرنٹ سیٹ تے تھام مار چھڑا گا، یاد رکھ لے. کنیاں نمازاں چ رو دچی آمین آندے ہو؟ جا کے بیٹھنا ہے. یہ میں نے ایک کو باندھی اس لیے کروائی ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آئے اور آپ کی بات مجھے سمجھ آئے. علماء جو سبحان اللہ والے ہیں وہ آ رہے ہیں میرے بات. ہمارا یہ منہج ہے کہ عقیدہ بھی اللہ کے نبی کا اور نماز بھی اللہ کے. فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اللہ کے نبی نے کہا ہے مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ اور اللہ کے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے. حضرات اہل حدیث کا عقیدہ بھی اللہ کے نبی کا. اللہ کے نبی کی نماز اہل حدیث کی نماز ہے. اللہ کے نبی کی خوشیاں اہل حدیث کی خوشیاں ہیں اور اللہ کے نبی کی عید اہل حدیث کی عید ہے. ہم کسی اور تیسری چوتھی عید کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اب آگے چلیے. نبی علیہ السلام کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ پہلی بات، یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھنے والے طلبہ، پروفیسر اور ماسٹر ڈگریوں کے حامل جو لوگ ہیں، میری بات کو توجہ سے سننا. اللہ تبارک و تعالی کا اعلان ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. میں ان سے سوال کرتا ہوں، میرے رب نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی وہ ہیں جن کے تذکرے تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں. آئیے میں یہ سوال کرتا ہوں سوشل میڈیا کے غلاموں سے، گوگل محققین سے، انگریزوں سے مرعوب لوگوں سے، تحقیق کے نام پہ لا دین لوگوں سے، سیکولر اور لبرلزم کے لمبرداروں سے ہزاروں سال پہلے کتابیں اتری ہیں. بتائیے ان کتابوں کے اندر اللہ کے نبی کا نام کیسے آیا؟ آپ کے اوصاف کیسے آئے؟ مکہ و مدینہ کا تذکرہ کیسے آیا؟ آپ کی جماعت ان کے اوصاف رب کے قرآن کا اعلان ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میرا رب کہتا ہے کہ یہ نبی اور ان کے صحابہ کے تذکرے تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے. پہلی حدیث ہے نبی علیہ السلام کو ایک یہودی بچہ کنکھیوں سے دیکھتا تھا، چھپ کر دیکھتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ کو پتا چلا
کہ آپ کو دیکھنے والا، چھپ چھپ کر آپ کی چیزوں کو نوٹ کرنے والا جو یہودی بچہ تھا بیمار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیمارداری کریے گئے. کہا کیا تو میرا تذکرہ اپنی کتاب تورات کے اندر پاتا ہے؟ اتجدونی فی التوراۃ. بچے نے کہا ہاں آپ کا تذکرہ ہماری کتاب میں ہے. فرمایا کلمہ پڑھ. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. بچے کی بیماری سے، نبی علیہ السلام کی آمد سے اس کا دل نرم ہو چکا تھا. اس نے اشارہ کیا، بچے نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کی دیر تھی کہ روح جسم سے پرواز کر گئی. حضرات، ہزاروں سال پہلے اترنے والی کتاب میں اللہ کے نبی کا تذکرہ اتنا نمایاں تھا کہ یہودیوں کے بچوں کو بھی پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ہماری کتاب میں ہے. اور آئیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب. آج آیات کو گنتے جائیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ آیت کریمہ عبداللہ بن سلام یہودی عالم کے کانوں میں پہنچی کہ مسلمانوں کے نبی پر آسمان سے اس کے رب نے ایک آیت اتاری ہے. اہل کتاب کو اللہ کے نبی کی صداقت کا اس طرح پتا ہے جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں. حضرات، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے. آپ کی صداقت کو میں اسی طرح جانتا ہوں جس طرح اپنے بچوں کو جانتا ہوں. پر یہودیوں کو میرے بارے میں پوچھ لیں کہ میں کیسا ہوں. چند یہودیوں کو بلوایا گیا. کہا عبداللہ بن سلام تم میں کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بہترین، ان کے باپ بہترین. اونٹ کے پیچھے سے نکلے. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرات، وہ یہودی وہیں پر کھڑے ہو کر کہنے لگے یہ بھی برا ہے، اس کا باپ بھی برا ہے. آگے چلیے. سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج پوری دنیا کا کفر دو چیزوں پر اپنی قوت کو صرف کر رہا ہے. یا مسلمانوں کو شرک میں غرق کرنے کے لیے، یا مسلمانوں کو بے دین بنانے کے لیے. اور ہمارے بچے اینڈرائیڈ موبائل استعمال کرنے والے، فیس بک استعمال کرنے والے، واٹس ایپ استعمال کرنے والے، ٹویٹر استعمال کرنے والے، کافر جو ہیں وہ ہمارے دروازوں پر لادینیت، ہمارے دین پر اعتراضات کر کے لبرلزم، لادینیت، اللہ کی توحید پر، نبی علیہ السلام کی رسالت پر اور بڑے سارے سوالات جو ہیں اٹھا کر ہمارے نسلوں کو بے دین بنانے میں مصروف عمل ہے. اور مال کو تجوریوں میں چھپانے والوں، یوم لا ینفع ولا بنون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. عمر صدیق کی نصیحت کو یاد رکھنا. سیرت شاہ معاشر آج کے پروگرام کا یہ پیغام لے جا. مال سے بڑھ کر آج اپنے بچے، اپنی اولادوں کے ایمان کی حفاظت کرو، ان کے کردار کی حفاظت کرو. آج خطرناک حد تک ہماری اولادیں بے دین ہو چکی ہیں. دینداروں کی بیٹیاں گھروں سے بھاگ کر عدالتوں میں نکاح کر رہی ہیں کہ ایسا نکاح جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہوتا نہیں. میرے بھائیو دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے. دنیا کی ہر نعمت سے، ہر مال سے بڑھ کر آپ کی محبت قیمتی ہے. ہم اپنا گھر بار، اپنی اولاد، اپنا تن من، اپنا مال، سب کچھ اپنے نبی پر قربان کر سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے، فرانس کے لوگ بھی سن لے، کائنات کے کسی حصے میں آمنہ کے لال کی اگر توہین کی جائے گی، ہمارا بھی اعلان سن. گستاخ رسول کی سزا، آواز نہیں آئی، گستاخ رسول کی سزا. اور رب کا اعلان ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ.
پیغمبر کے دور میں گستاخی کرنے والا بھی حرامی، اور آج کی زمین میں جا گوگل کی تحقیق کیا ہے، سائنسدانوں کی تحقیق کیا ہے، عالمی اداروں کی تحقیق کیا ہے، سب سے زیادہ دنیا میں حرام زادے بغیر نکاح کے پیدا ہونے والی جو اولادیں ہیں فرانس پہلے نمبر پر ہے۔ آمینہ کے لال کے دور میں بھونکنے والے بھی حرامی ہیں، اور آج کے دور میں بھی پیغمبر پر بھونکنے والے کون ہیں؟ چلتے جائیے۔ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آتش پرست تھے، آگ کی پرستش کرنے والے، یہودی ہو گئے، پھر عیسائی ہو گئے۔ یہود و نصارہ کی کتابوں میں پڑھا جو آخری نبی آئے گا اس کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ کتنی؟ پھر بولیے 3۔ پہلی نشانی ہے کھجوروں کی سرزمین ہوگی، دوسری نشانی ہے آخری نبی صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ کیا قبول نہیں کرے گا؟ صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ اور اس کی تیسری نشانی ہے شانے کی ہڈی کے ساتھ کبوتری کے انڈے کے برابر مور نبوت ہے جس پر تل ہے۔ اور شان کیا ہے؟ اور میرے بریلوی بھائیوں دوستو، عمر صدیق محبت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اللہ کی قسم ہے اس کائنات میں کوئی مسلمان بھی اللہ کے نبی کا گستاخ ہو سکتا؟ اللہ کے نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ پر جس طرح اللہ نے اہل حدیث کو فوقیت محبت مصطفیٰ میں دی ہے، وہ کسی اور مسلمان کے نصیبے میں نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ بھی آپ کا پڑھا ہے، اہل حدیث کٹ سکتا ہے پر پیغمبر کے عقیدے اور منہج کو چھوڑ سکتا نہیں، چھوڑ سکتا۔ تیری محبت ہے فیبریکیٹڈ ہے، میری محبت کیا ہے کہ میں نے کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، اگر مجھے منوانا ہے، مجھ سے کرانا ہے تو اللہ کے نبی سے دکھانا پڑے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ کی قسم ہے اگر مصطفیٰ نے یہ تیسری عید، عید میلاد النبی منائی ہوتی، تم بات حلوے کی، گھیسی گھی کی کرتے ہو، اہل حدیث خون سے بنانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ 3 نشانی کھجوروں کی سرزمین میں پتا چلا اللہ کے نبی آئے ہیں۔ اب پہلی نشانی کھجوروں کی سرزمین مدینہ میں آگئے، رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، صدقہ نہیں کھاتا۔ خوش ہوئے، مسند احمد کی حدیث ہے فلما ولیت دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے منہ پھیرا جانے کے لیے اللہ کے نبی نے بلایا کہ تیسری نشانی بھی دیکھ لے، آپ نے اپنے گریبان مبارک کو کھول کر پیچھے لٹکا دیا اپنے قمیص کو۔ اور یہ مہر نبوت کی شان کیا ہے؟ جس طرح اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے نظر آتا تھا، آپ اپنی مبارک آنکھوں سے صحابہ کو، لوگوں کو، دنیا کو دیکھتے تھے۔ حضرات جب میرا رب جاتا کمر سے اللہ کے نبی کو مہر نبوت سے دکھاتا، اور صحیح مسلم میں ہے فرمایا واللہ انی لأراکم من وراء ظہری، اللہ کی قسم ہے میں جس طرح اپنی آنکھوں سے تمہیں اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں، اسی طرح اپنی پشت سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، ہم اللہ کے نبی کو نور مانتے ہیں، صرف نور ہی نہیں مانتے، سراج منیرہ نور کرنے والا بھی مانتے ہیں۔ مجبوری یہ ہے کہ اہل حدیث کو اگر کاٹ دیا جائے، اہل حدیث کبھی بھی اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کسی سے جدا نہیں ہے اور کوئی چیز اللہ سے جدا نہیں۔ آئیے آج کی یہ ختم نبوت کانفرنس ہے، مسلمانوں کے تمام طبقات یہاں پر موجود ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور انتظامیہ ہماری پریشان ہے، پورے پنجاب سے آنے والے مولوی پتہ نہیں یہاں پہ کیا کر دیں، کوئی ڈرنے والی بات نہیں۔
مسلک اہل حدیث قرآن اور سنت کا نام ہے. لڑانے کی، مذہبی تجارت کرنے کی ان کو ضرورت ہے جن کے پاس دلائل نہ ہو. اور اللہ کی قسم ہے جب تک بھی دنیا میں ایک اہل حدیث ہے کتاب و سنت کو بیان کرتے رہیں گے. اور آؤ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر جو میں حدیث سنانا چاہتا ہوں. ایک ہی ان کی نیا علیہ السلام نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بیان کرنے کے لیے جو میں حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس میں میرا عقیدہ بھی ہے، مسلک بھی ہے، اور اس میں اللہ کے نبی کی محبت بھی ہے. اور میں ایک بات کرنے لگا ہوں، میں اپنے غیر اہل حدیث دوستوں کی خدمت میں، جو ڈائری لکھنے والے ہیں وہ بھی میری اس بات کو لکھیں. اللہ کے نبی کی محبت کو تم لوگوں نے بیان کیا 70 سال سے، جب سے یہ ملک بنا ہے تم بیان کر رہے ہو. آج کی یہ تاریخ نوٹ کر لو، 5 نومبر سن 2020 ہے. 2020 سے 1947 تک، 1947 سے لے کر اس سے پیچھے چلے جاؤ، کوئی خطیب، کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو کہ جو اللہ کے نبی کی شان میں حدیث ابھی آپ کو سنانے والا ہوں، کسی غیر اہل حدیث نے لوگوں کو یہ حدیث سنائی ہو. کیوں نہیں سنائی؟ اس میں نبی علیہ السلام کی جس طرح شان ہے اسی طرح نبی علیہ السلام کا عقیدہ ہے، اسلام کی ترجمانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ہجری کے بعد دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے، دل کے اندر اس بات کو جذب کر لے، تختی پہ رقم کر لے. 5 ہجری کے بعد غزوہ خندق کے بعد رسول اللہ نے دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے. اللہ کے پیغمبر نے خط لکھا ایران کے بادشاہ کو، اس نے پھاڑ دیا، اللہ نے بادشاہ کا پیٹ پھاڑ دیا. پیغمبر کی حدیث کا ادب ایمان ہے، اور بے ادبی کرنے والا اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. آپ نے خط لکھا روم کے بادشاہ کو. علاقہ کے جو سادات ہیں، معززین ہیں، وہ بھی سنیں یہ خط کیا ہے. فرمایا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عظیم الرومی السلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم یعطیک اللہ اجرک مرتین یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اور آؤ سمندری کے رہنے والوں، یہاں پہ جو عیسائی لوگ رہتے ہیں ان سے کہو غزل الغزلات لے آؤ، تورات لے آؤ، انجیل لے آؤ، بائبل لے آؤ، عہد نامہ قدیم لے آؤ. عہد نامہ قدیم اہل حدیث کی دعوت کے معیار کو چیک کرنا ہے. کوئی میرا دیوبندی بھائی، کوئی بریلوی دوست، کوئی اہل حدیث، کوئی مسلمان کسی طبقے سے، فرقے سے تعلق رکھنے والا اہل حدیث کے سٹیج کے معیار کو چیک تو کرے. ان سے کہو جاؤ اپنی بائبل لے آؤ. غزل الغزلات ہے، اس کے دوسرے صفحے پر لکھا ہوا ہے کوہ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوگا، وہ 10,000 قدسیوں میں ممتاز ہوگا. نشان لگا کر اس عیسائی سے کہو کتاب تیری ہے، بائبل تیری ہے، اس کو تو لے کر آیا ہے. مجھے بتا پوری روئے زمین پر کوہ فاران سے مراد کون سا علاقہ ہے؟ پہلا سوال یہ کرنا ہے. اور 10,000 قدسی کس کے ساتھ تھے؟ حضرات پوری روئے زمین پر مکے کی پہاڑیوں کو، مکے کی پہاڑیوں کو، ایک ہے مسفلا اور ایک ہے مکے کا بالائی علاقہ. اللہ کے نبی جب مکہ میں داخل ہوئے بالائی علاقے سے داخل ہوئے تھے، باب السلام سے داخل ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر یہ بالائی علاقے کی طرف ہے. تیری بائبل کے اندر لکھا ہے کوہ فران سے جلوہ گر ہوگا، 10,000 قدسیوں میں ممتاز ہوگا. اور مجھے بتاؤ جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی آئے تھے صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ نہیں پتا.
صرف جلسے سنن نہ رہی ہو، سبحان اللہ کہنا رہی ہو۔ اللہ کے نبی جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ تشریف لائے تھے 10,000 صحابہ کرام تھے، 10,000۔ اور تمہاری کتاب ان سے پوچھو، سوال کرو۔ اللہ کی قسم ہے 1000 تحریفات کے باوجود بھی آج کی موجودہ بائبل میں بھی نبی علیہ السلام کا نکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی جماعت کا تذکرہ، آپ کے علاقے کا نام نکال سکے نہیں۔ اور آگے چل کے روم کے بادشاہ کو جب خط لکھا، اللہ کی شان دیکھیے، دربار بڑے ہزاروں لوگ ہیں، وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، ہر کارے بھی ہیں، خادم بھی ہیں، پنکھا چلنے والے بھی ہیں، چوکی دار بھی ہیں، دربار بڑا ہے۔ خط چلا گیا، جب اس نے خط سنا، یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اور لوگوں سوچو تو صحیح، امت کس پر متفق ہوگی؟ اگر کوئی بہشتی زیور کا انکار کر دے کافر نہیں ہوتا، فیضان سنت کا انکار کر دے کافر نہیں ہوتا، فقہ حنفی کا انکار کر دے کافر نہیں ہوتا، مالکی فقہ کا انکار کر دے کافر نہیں ہوتا۔ پر بتائیے دنیا کا کوئی مسلمان کسی فرقے کا، کیا کسی کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ قرآن کا انکار کر سکے، وہ سنت کا انکار کر سکے، وہ حدیث کا انکار کر سکے، وہ صحابہ کے ایمان کا انکار کر سکے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فرقوں کی بنائی ہوئی کتابوں پہ امت ایک نہیں ہو سکتی۔ امت یا اللہ کے قرآن پہ ایک ہوگی یا نبی کے فرمان پہ ایک ہوگی۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے سخت ترین دشمن ابو سفیان اور حضرت معاویہ کے بارے میں باتیں کرنے والوں، اللہ کی قسم ہے معاویہ جیسا شہزادہ کس ماں نے جننا ہے۔ حضرت معاویہ چاروں خلفاء کی خلافت، سیادت، حکومت کی صفات کے حامل، اور 40 سال حکومت کی ہے۔ کتنے سال؟ بولو کتنے سال؟ آج تک کوئی مائی کا لال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کوئی کیڑا نہیں نکال سکا۔ اتنا بہترین خلیفہ اور بادشاہ ہے، اور کتنا بہترین، باپ بھی بہترین۔ کراچی تبرہ کیا گیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ میں اپنے ڈائری لکھنے والے دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی پہنچاؤ، یہ ابو سفیان کون ہے؟ فرماتے ہیں لولا الحیاء لکسبت۔ اللہ کی حکمت دیکھیں، نبی علیہ السلام کا خط گیا، ادھر سے سردار ابو سفیان وہاں پہ پہنچ گیا۔ اس نے اپنے خاص کرندوں سے کہا کہ عرب کے علاقے کا کوئی بندہ، وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ اس نے کہا تم میں کوئی اس کا رشتہ دار ہے؟ رشتہ دار اپنے عزیز کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے جی میں رشتہ دار ہوں۔ اس نے کہا اس کو آگے کر دو۔ فرماتے ہیں اگر میں بے حیا ہوتا، میں جھوٹ بولتا، اور کافر ہو کر بھی ایسا معیاری ہے کہ اس نے اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹ نہیں بولے۔ اس نے پہلا سوال کیا، میں نے یہ 10 باتیں بڑی تیزی سے سنانی ہے اور اپنی بات کو ختم کر دینا ہے۔ اس نے پہلا سوال کیا کیف فیکم نسبہ قال هو فینا ذو نسب۔ اس نے کہا کہ ان کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا هو فینا ذو نسب، ہم سب میں سے بڑھ کر اگر کسی کا اعلیٰ نسب ہے تو آمینہ کے لال کا۔ پہلا سوال، اور کوئی بتائے تو صحیح، غیر اہل حدیث اس نے کبھی نبی علیہ السلام کی سیرت کی یہ بات بھی سنائی ہے کسی تقریر، کسی جلسہ؟ حضرات اس نے دوسرا سوال کیا، کہا یہ بتا کرسی چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ اور بولو کیا چاہتا ہے؟ آج میں نے مذہبی لوگوں کو دیکھا ہے کرسی کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، اتنی جماعتیں بڑھ رہی ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں، ممبر مسلح سے بڑھ کر بھی کوئی منصب ہو سکتا ہے؟ کہا کرسی چاہتا ہے؟ نہیں جی کرسی تو نہیں چاہتا، کرسی نہیں چاہتا۔ اس نے تیسرا سوال کیا، خاندان میں کوئی اور بھی نبی گزرا ہے؟
کہ یہ ریس کرتا ہو؟ اس نے جواب دیا لا، میاری لوگوں کا خاندان ہے، یاوے نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے کہہ دیں، جو بڑوں نے کہا ہے چھوٹے کہہ دیں، ایک دوسرے کی ریس کرنے والے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے باپ اسماعیل سے لے کر مجھ محمد رسول اللہ تک ولد اسماعیل میں کوئی اور نبی نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام پر بات کرنے والوں تم بھی سن۔ اس نے چوتھا سوال کیا، یہ بتا ماننے والے جاگیردار ہیں یا ماڑے مرڑے ہیں؟ جاگیردار اپنی حمایتیں تبدیل کرتے رہتے ہیں، پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ پہلے بھٹو کے ساتھ تھے، پھر ضیاء کے ساتھ تھے، پھر فلاں کے ساتھ تھے، پھر کاف کے ساتھ تھے، پھر شین کے ساتھ تھے، پھر خان کے ساتھ تھے۔ یہ سب چلتا رہتا ہے، پر یہ بتا کون ہے اس کی نبوت کو تسلیم کرنے والا؟ حضرات یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو جائے، صحابہ جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور انہیں بھوکے پیٹ روٹی مال تو بغیر مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے آپ جو ہوتے اپنا خون قربان کر دیتے۔ کہاں ماننے والے کون ہیں؟ جی غریب غربا ہے۔ اس نے 5واں سوال کیا، یہ بتا بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ اور اللہ کی قسم ہے میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ لوگ، یہ رافضی، میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں رافضی، یہ گدھے سے بھی بدتر قوم ہے۔ آپ یہودیوں سے پوچھیں دنیا کے بہترین لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، ان کے صحابہ۔ آپ عیسائیوں سے پوچھیں دنیا کے بہترین لوگ کون ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ اور یہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، نعوذ باللہ ان کو سب سے بدترین کہتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ تم بھی سن۔ اس نے کہا یہ بتا کم ہو رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں؟ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ کم ہوتے ہوتے صرف 4 رہ گئے۔ اس نے کہا دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دن بدن کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب محرم آئے کچھ نہ کہا کرو، صرف ایک سورت پڑھا کرو، وہ لکھا کرو، SMS کیا کرو، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ حضرات پیغمبر کی رسالت، صحابہ کی عدالت، اللہ نے صحابہ کرام کی آمد کو اپنی مدد کا، نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، یہ الناس معرفہ وہی الناس ہے۔ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں قرآن کے اختتام میں یہ وہی الناس ہے جو قرآن کی ابتدا میں الناس ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہ وہی الناس ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اور ان سے پوچھو، ترجمہ کرواؤ ان سے، اللہ کے دین میں 4 تھے یا بے شمار تھے؟ فوجوں کی فوجیں میرا رب اعلان کر رہا ہے۔ اس نے کہا 6واں سوال، کیا کبھی کسی نے ناراض ہو کر اس کے دین کو چھوڑا ہے؟ اور بات سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ سارا جلسہ آج کا مسلمانوں کا ہے، تب سارا جلسہ کافروں کا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت بیان ہو رہی ہے، سارے کافر، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں۔ اس نے کہا کیا کبھی کسی نے ناراض ہو کر اس کے دین کو چھوڑا ہے؟ فرماتے ہیں لا، کبھی کسی نے ناراض ہو کر اس کے دین کو چھوڑا نہیں ہے۔ اس نے 7واں سوال کیا، علماء کے لیے، مذہبی لوگوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ 7واں سوال ہے حل یکذب، بتا کبھی آمنہ کے لال نے جھوٹ بولا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ، آمنہ کے لال نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے 8واں سوال کیا، حل یغدر، کیا دھوکہ دیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے اہل حدیث مر جائے گا۔ قد افلح المؤمنون، یہ آیت پڑھ کر کبھی بھی رفع دین سے منع کرنے کی جسارت نہیں کرے۔ دھوکہ دیا ہے؟ نہیں دھوکہ دیا۔ اس نے 9واں سوال کیا، جنگیں ہوئی ہیں؟
اب یہاں پر میں بات علماء کے لیے کرنے لگا ہوں، عوام کو شاید سمجھنا ہے، علماء کی توجہ چاہیے۔ فرماتے ہیں میں تو سخت ترین دشمن تھا، بادشاہ سوال کیے جا رہے تھا، میں نبی علیہ السلام کی تعریف پہ تعریف کیے جا رہا تھا، مجھے دشمنی اظہار کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس نے سوال کیا، جنگیں ہوئی ہیں، یہاں پر موقع ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سفیان کے خدشے کو بھی سچ ثابت کر دکھایا، تاکہ بعد میں کوئی بندہ حضرت ابو سفیان کی بات پر بھی انگلی نہ اٹھائے۔ کیا اس نے کہا؟ جنگ بندی کا معاہدہ ہے، جنگیں ہوئی ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں، کبھی وہ جیت جاتے ہیں، آج کل جنگ بندی کا معاہدہ ہے، پتہ نہیں کیا کرے۔ بس اتنی سی بات کہی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی معاہدوں کو توڑنے والے نہیں تھے، پر ابو سفیان کے خدشے کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ علماء کرام، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ نے خدشے کو قرآن بنا کر رسول اللہ پر نازل کر دیا۔ اس نے کہا ماذا یقول، یہ بتا ان کی دعوت کیا ہے۔ غیر اہل حدیث بھائیو آؤ، ابو سفیان نبی علیہ السلام کی دعوت کو کافر بادشاہ کے سامنے کفر کی حالت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اہل حدیث کا جرم کیا ہے؟ اور خوشاب کے اندر بینک مینیجر کو مارنے والے نام نہاد جھوٹے عاشق، اللہ کی قسم ہے کوئی مسلمان، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے، کوئی مسلمان نبی کا گستاخ ہو سکتا نہیں، کوئی مسلمان نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح ہمیں آئین نے آزادی دی ہے اپنا دین و مسلک بیان کرنے میں، اللہ کی توفیق سے بے بانگے دول کہتے ہیں، ہر طرف سے آ کے دیکھ کلمہ نبی کا بڑا ہے، یا رب کا قرآن ملے گا یا نبی کا فرمان ملے گا، ہم تیسری کسی چیز کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور نسبتوں پہ نسبتیں رکھنے والوں، تم بھی سنو، اہل حدیث عقائد میں بھی محمدی ہیں، فضائل میں بھی محمدی ہیں، اور ہم عقیدے میں محمدی، فضائل میں محمدی، ثواب میں محمدی، گناہ میں محمدی، نماز میں بھی محمدی۔ ہمیں اس کو آزادی کے ساتھ بیان کرنے کا حق پاکستان کا آئین دیتا ہے، اور جلسے کی اجازت کی وقت پریشان نہ ہوا کرو، کانسٹیٹیوشن لے کر ایس ایچ او کے سامنے رکھ کہ پاکستان کے اندر رہنے والے ہر شہری کو اپنا مسلک آزادی سے کتاب و سنت بیان کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ ہمیں منع نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے۔ کتاب و سنت اتحاد ہے، اتفاق ہے، دین ہے، محبت ہے، اور عداوت فرقہ واریت ہے، کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں، مولویوں کے فتوے ہیں، اللہ رسول جوڑنے والے ہیں، علماء سو توڑنے والے ہیں۔ اور آج یہ دعوت دے کر آیا ہوں جہاں پر میں بات ختم کرنے لگا ہوں، کیا کہا؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک رب کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، پھر بولو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ گنج بخش کون ہے؟ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ ماں کے پیٹ میں شکل بنانے والا، جنس بنانے والا کون ہے؟ تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے اونوں۔ علی اجمیری رحمہ اللہ کو داتا کہنے والوں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، پر تم سے سوال کرتے ہیں، ان کی 4 بیویاں تھی، نہ بیٹی نہ بیٹا، تو رب کے قرآن کا پیغام یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ دونوں نعمتیں کون دیتا ہے؟ بندش کون کرتا ہے؟ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اس نے کہا اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور پھر کیا؟ ولا تفعلوا ما يقول آباؤکم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کیا اس میں جو تمہارے بڑے کرتے ہیں وہ مت کرو،
کتاب و سنت کے خلاف بڑے سے بڑے کی بات بھی ہو ہم نے اس کو تسلیم کرنا نہیں ہے۔ ایک بندہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آیا، اس نے کہا کوئی بندہ کسی کے کھیت کھلیان باغ میں سے پھل توڑ لیتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں کاٹا جائے گا۔ شاگرد پاس بیٹھے ہیں، کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا تقطع ید فی ثمار، اگر کوئی بندہ پھل اتار کر کھا لیتا ہے اس میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اللہ امام ابو حنیفہ پر رحمتیں کرے، انہوں نے کہا اترکوا قولی بخبر رسول اللہ، میری بات کو دیوار پر دے مارو۔ اللہ کے نبی کی بات آ گئی ہے، 3 مرتبہ کہا نہیں کاٹا جائے گا، نہیں کاٹا جائے گا، نہیں کاٹا جائے گا۔ اور ایک بندہ امام شافعی کے پاس آیا، آج اہل حدیث کا جرم کیا ہے؟ ہم ولیوں کو مانتے ہیں پر معبود نہیں مانتے، ہمارا دین اماموں کے بغیر رسول اللہ تک پہنچ سکتا ہی نہیں۔ جب ہم سمجھے پڑھتے ہیں ان میں امام آتے ہیں، حدیث کس سے؟ امام بخاری نے احمد سے لی ہے، احمد نے شافعی سے لی ہے، شافعی نے مالک سے لی ہے، مالک نے نافع سے لی ہے، نافع نے عبداللہ بن عمر سے لی ہے، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماموں کے بغیر ہماری سند رسول اللہ تک نہیں جاتی، پر یہ ہماری مجبوری ہے۔ اور جہاں امام کی بات آ جائے، بڑے سے بڑے کی بات آ جائے، اللہ کے نبی کی بات سے ٹکرائے، ہم امام کی بات کو مانتے نہیں۔ امام شافعی نے کہا جو اہل حدیث کا بچہ کہتا ہے، بوڑھا کہتا ہے، عورت کہتی ہے، عالم کہتا ہے، عامی کہتا ہے، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ذرا سنیے۔ مسئلہ پوچھا، حرم کی یعنی بیت اللہ مسجد حرام کے علاوہ جو حرم کی زمین ہے وہاں پر ہوٹل بھی ہے، دکانیں بھی ہیں، مکان بھی ہیں، حرم کی زمین جو ہے یہ فروخت کرنا جائز ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا یجوز، جائز ہے۔ اس نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہہ دیا کہ حرم کی زمین بیچنا جائز ہے، اس کی دلیل پیش کریں۔ فرمانے لگے فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ تشریف لائے تو عقیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے آپ کے جو آبائی گھر تھے ان میں سے بعض گھر فروخت کر دیے، قیمتاً فروخت کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فروخت کو توڑا نہیں، باقی رکھا، تو اس دلیل پر جو ہے وہ مکان بیچنا جائز ہے۔ اس نے فٹافٹ سے کہا حدثنی فلاں عن طاؤوس عن اکرمہ قال لا یجوز، مجھے فلاں امام نے بیان کیا، وہ طاؤوس سے بیان کرتے ہیں، وہ اکرمہ کا فتویٰ نقل کرتے ہیں، جائز نہیں۔ انہوں نے کہا تیرے دماغ میں تیرے بدن پہ کوڑے مارے جائیں، تجھے جب تک جیل میں رکھا جائے تب تک جب تک تیرا دماغ درست نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو فلاں فلاں یقول چلتا نہیں۔ یہ دعوت ہے ابو سفیان نے جو بادشاہ کے سامنے پیش کی، وَلَا تَفْعَلُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ۔ اور نوجوانوں تمہارے لیے بھی پیغام ہے، مسلک اہل حدیث کردار کا نام ہے، وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ، سچائی کا حکم دیتے ہیں، وَالصَّلَاةِ، نماز کا، نماز کے بغیر رب تک کوئی رسائی نہیں ہے۔ آپ ہمیں حکم دیتے ہیں صلہ رحمی کا، ماں باپ کی خدمت کے بغیر رب تک کوئی رسائی نہیں، بڑا مذہبی ٹھیکیدار بھی ہے۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعِفَافِ، آپ ہمیں حکم دیتے ہیں پاک دامنی کا، زنا اور بدکاری کے قریب جانا نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا اچھا پھر میری بھی بات سن لے، اللہ اگر مجھے وقت دے، دنیا کا بادشاہ ہے، سپر پاور ہے، اور مدینے کی ریاست کا یہ والی بطحہ، اللہ کی قسم ہے، اس نے کہا رب مجھے موقع دے میں آپ کے سامنے جا کر آپ کے جوتے سیدھے کروں، اور کہا سن وہ وقت قریب ہے، آج جس جگہ پر میں بادشاہ بنا کھڑا ہوں اس جگہ کا بادشاہ بھی ہوگا تو آمینہ کا لا۔ اور میرے بھائیوں اہل حدیث نے ماننا ہے تو اس طرح ماننا ہے جس طرح صحابہ نے، جس طرح قرآن نے پیش کیا ہے۔
سراج منیر کہا ہے، اللہ کی قسم ہے سورج کی 3 خوبیاں ہیں. کتنی خوبیاں؟ اور بولو کتنی؟ 3 خوبیاں ہیں. سورج کی 3 خوبیاں ہیں. جب سورج آتا ہے لائٹ کی ضرورت رہتی ہے، 1000 واٹ کی، 5000 واٹ کی، لیزر لائٹ کی. جب سورج آ جائے دنیا کی ساری روشنیاں بھی سورج کے مقابلہ میں کوئی حیثیت رکھتی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اور یہاں پہ رسول پہ تنوین تعظیم کیا اجماع مفسرین کا. موسیٰ نبی بھی آ جائے، لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي. موسیٰ نبی بھی آ جائے میری تابعداری کے بغیر وہ بھی رب کی جنت میں جا سکتے. شام ملک ہے، دمشق شہر ہے، جامع مسجد ہے، اذان ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی، اور مصلی پر امام کھڑا ہے. اس امام کا نام محمد ابن عبداللہ المہدی ہے. مسجد کے مینار سے آواز آئے گی میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. سیڑھی لگائی جائے گی، ان کو اتارا جائے گا، کہا جائے گا آئیے آپ اللہ کے رسول ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. آپ نماز پڑھائیں. اور ایک تم نے کیا کمی آمنہ کے لال کی شریعت میں دیکھی ہے جو ادھر ادھر کی ڈفنیاں بجاتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں امتی بن کر آیا ہوں، میں امام بن کر نہیں آیا. سورج کی دوسری خوبی ہے، سورج جو ہے وہ پوری روئے زمین کے لیے ہے. آج کیا کہتے ہیں انڈیا پاکستان میں فقہ حنفی چلے گی، کویت سعودیہ میں حنبلی چلے گی، انڈونیشیا ملائیشیا میں شافعی چلے گی، فرانس میں سویڈن میں مالکی چلے گی، ایران میں جعفری چلے گی. یہ تقسیم در تقسیم کا عمل ہے. پوری دنیا میں چلے گا تو رب کا قرآن چلے گا، نبی کا فرمان چلے گا. اہل حدیث کی دعوت ہے. سن، جب سورج آتا ہے تو پوری روئے زمین کے لیے ہوتا ہے، امریکہ کے لیے بھی، جاپان کے لیے بھی. اور اللہ کے نبی آئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. او حنفیو، شافیو، مالکیو، حنبلیو، جعفریو، نقشبندیو، قادریو، سہروردیو، جماعت المسلمین، اہل حدیث، انصار السنہ، اور سب کے سب کالے، گورے، چپٹے، پینے، تکھے ہیں، انگریزی والے ہیں، عربی والے ہیں، جاپانی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، براوی ہیں. قل یا ایھا الناس. یہ نبوت کا سورج ہے جو پوری روئے زمین کے انسانوں کے لیے کافی ہے. اور حضرات سورج کی تیسری خوبی ہے، سورج قیامت کی صبح تک کے لیے ہے. کب تک کے لیے؟ او بولو. سورج قیامت کی صبح تک کے لیے ہے. اور آمنہ کے لال کی نبوت اور رسالت بھی قیامت کی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اور میرے بھائیوں میں انہی باتوں پر محبت و پیار کی دعوت دے کر کے جا رہا ہوں. اہل حدیث کے مذہب کی بنیاد نفرت پر نہیں کھڑی، کسی کو کافر بنانے پر نہیں کھڑی، گستاخ کا چورن بیچنے پر نہیں کھڑی. اہل حدیث کی دعوت ہمدردی کی دعوت ہے، محبت کی دعوت ہے، اخلاص کی دعوت ہے، وحی کی دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے، بخاری و مسلم کی دعوت ہے. اہل حدیث کی دعوت صحابہ کی، تابعین کی دعوت ہے. اور اہل حدیث کی دعوت امام ابو حنیفہ کی دعوت ہے. اور اہل حدیث کی دعوت جب امت آپس میں جھگڑتی ہے تو اکٹھ کس میں ہوتا ہے؟ پیغمبر کی ختم نبوت کی دعوت ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ انعام الہی صاحب، قاری بنیامین عابد صاحب کے بھانجے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں.
محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبی کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے تو اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت میں تو ثابت ہے، شریعت میں تو ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے، ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو، جب ان کا ذکر ہو تو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا ذکر ہو تو دنیا سراپا گوش بن جائے، اور جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی اللہ کہیے۔ رب دے در تے آجا بندیا، آجا بندیا، غفلت وچ نہ زندگی گزار، مسلک اہل حدیث پیارا محمد بن جاتا بیدار۔ رب دے در تے آجا بندیا، غفلت وچ نہ زندگی گزار، مسلک اہل حدیث پیارا محمد بن جاتا بیدار۔ او خالق مالک رازق اللہ اس دا نہ کوئی ثانی ہے، خالق مالک رازق اللہ اس دا نہ کوئی ثانی ہے، وقت تو پہلا اور رزق بتا دے اس دی مہربانی ہے، اور وقت تو پہلا رزق بتا دے اس دی مہربانی ہے۔ قبراں تے نہ سر نو جھکاویں، قبراں تے نہ سر نو جھکاویں، ورنہ زندگی ہے بیکار، مسلک اہل حدیث پیارا محمد بن جاتا بیدار۔ اوے کل پیران دا پیر محمد اور جس دا شان نرالا ہے، اوے کل پیران دا پیر محمد اور جس دا شان نرالا ہے، آیا عبادت شان چیادا اور سونا کملی والا ہے، آیا عبادت شان چیادا سونا کملی والا ہے۔ 1 لاکھ کئی ہزاراں وچوں، 1 لاکھ کئی ہزاراں وچوں رب نے بدھایا جس دا وقار، مسلک اہل حدیث پیارا محمد بن جاتا بیدار۔ محبت والا جملہ میں پیش کر لگا، اور اللہ دے فضل نال میں اللہ دی توفیق نال جتھے بھی موقع ملیا ہے اپنے مسلک دی دعوت ضرور پیش کیتی ہے۔ علامہ پسروری صاحب دی موجودگی دے اندر دعوت پیش کراں گا، علماء کرام تشریف فرما دے، حضرات محترم توجہ کرنا۔ اور مکہ مدینہ دین دا مرکز، ضد نو چھڈ کے کر تحقیق، مکہ مدینہ دین دا مرکز، ضد نو چھڈ کے کر تحقیق، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی، اے خو کہندے اہل حدیث، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی، اے خو کہندے اہل حدیث۔ شرک کا سب تو بڑی بیماری، شرک کا سب تو بڑی بیماری، تقلید دا کر تو ہن انکار، مسلک اہل حدیث پیارا محمد بن جاتا بیدار۔